ایرانی اسپیکر باقر قالباف کے لیے مذاکرات میں کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ ایرانی نائب صدر کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ جس طرح جنگ میں ہم فوج کے ساتھ تھے، آج مذاکراتی ٹیم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ایرانی نائب صدر کی جانب سے یہ کہا گیا، مذاکراتی ٹیم اپنی ذمہ داری کو بھرپور اختیار کے ساتھ آگے بڑھائے۔ ایرانی نائب صدر کا یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ تو ایرانی اسپیکر باقر قالباف کے لیے مذاکرات میں کامیابی کی دعا کرتا ہوں، ایرانی نائب صدر کا یہ بیان سامنے آیا۔ تو اس کے حوالے سے سما کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ٹرانسمیشن کے اس حصے میں ہم ویلکم کریں گے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب کو۔ بہت شکریہ کرنل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اور ساتھ حاصل ہے رضا بشیر، سابق سفارتکار ہیں آپ۔ بہت شکریہ رضا صاحب وقت دینے کے لیے۔ رضا صاحب، بحیثیت سابق سفارتکار مجموعی طور پر آپ اس اہم ترین بیٹھک کو جو آج اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی کامنٹ کریں، جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہم اپڈیٹ کریں ایرانی نائب صدر کی جانب سے جو کہا گیا ہے، ایک بہت ہی پازیٹیو جیسچر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایران کی جانب سے بھی، پھر صدر ٹرمپ نے بھی یہی بات کی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ، کتنا پروڈکٹیو ڈے آج ثابت ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پاکستان اللہ کے فضل سے جو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور جو آج ہونے جا رہا ہے، یہ ایک بڑی روشن مثال ہے ہماری اس دنیا کے لیے، جو بیسیکلی ایک مایوسی کے گرداب میں ہے اس وقت، اور جو غزہ میں ہوا، جو بعد میں ایران کے ساتھ ہوا، جو اوور آل ایک دھڑکا لگا رہتا ہے سب کو کہ نہ جانے دنیا کس سمت میں جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی کوئی مثال ڈھونڈنا مشکل ہے۔ اتنے بڑے بحران کو ٹالنے کے لیے کم از کم ایک جو ہے نقطہ آغاز مہیا کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کو اس چیز کا ادراک ہے کہ دنیا کی نظریں ان پہ لگی ہوئی ہیں۔ اسلام آباد کی جو مذاکرات ہیں، یہ اگر خدا نخواستہ ناکام ہوتے ہیں تو ایک تو خیر اس کے بہت ہی برے نتائج مرتب ہوں گے، اور اس کے علاوہ دونوں یعنی امریکہ اور ایران کے لیے ایک بہت بڑا ان کے لیے دھچکا ہوگا، ان کی شہرت کو اور ان کی جو ہے نا سنجیدگی کو۔ تو اس لیے دونوں طرف سے ایک مثبت جو اشارے آ رہے ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ اور دوسرا میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ جو سوشل میڈیا میں اور خاص طور پہ ہمارے ہمسایوں کی طرف سے ایک مبالغہ آرائی اور قیاس آرائی ہو رہی ہے، تو کوئی کہتا ہے جی ہم نے یہ بھی سنا کہ جی وہ جے ڈی وینس کا جو طیارہ ہے وہ راستے سے ہی واپس چلا گیا، ہم نے یہ بھی سنا کہ جی ایرانیوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے، ہم نے یہ بھی سنا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس وقت یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ جس طرح ایک ایمرجنسی روم میں سچویشن ہوتی ہے ہسپتال میں، تو یہ بہت ہی ایک نازک مرحلہ ہے اور پوری دنیا کے لیے ہے۔ جی ٹھیک ہے، رضا بشیر صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ میں چاہوں گا کہ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب کو بھی ہم گفتگو میں شامل کریں۔ کرنل صاحب، ایک تو جس طرح بڑی اچھی بات کی رضا بشیر صاحب نے بھی، انہوں نے کہا کہ آج کا دن جو ہے، ایک تو وہ بحران کو ٹالنے کے لیے، اتنا بڑا بحران، اس کو ٹالنے کے لیے نقطہ آغاز جو پاکستان کی جانب سے فراہم کیا گیا ہے، اس کو بڑا سراہا جا رہا ہے۔ تو مجموعی طور پر پاکستان کے رول کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جب میڈیشن کا کردار، جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی 28 فروری کو، جب اس جنگ کا آغاز ہوا تھا، تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ دنیا ڈھونڈ رہی تھی کسی میڈییٹر کو کہ کون آگے بڑھے اور کون ان دونوں کے درمیان میڈییشن کا کردار ادا کرے۔ تو پاکستان کو ثالثی کا کردار ادا کرنے کا موقع ملا، تو کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ پاکستان کے لیے یہ سارا کردار، اور اس کے اثرات پاکستان کے اوپر کیا پڑیں گے ساری ایکسرسائز کے، جبکہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ امن کا دائی بنے اور امن کا کردار نبھائے اور پوری دنیا میں اس سے امن آ سکتا ہے، تو مجموعی طور پر اس کا پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ یہ آج بہت ہسٹورک ڈے ہے جی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جی نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس پورے ریجن کے لیے، بلکہ آپ یوں کہیں تو ایک نئے سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کے آرکیٹیکچر کے لیے، میں خالی سیکیورٹی نہیں کہوں گا کیونکہ اب جس دور میں ہم انٹر ہو گئے ہیں وہاں خالی سیکیورٹی سے نہیں کام چلتا،
you have to have the stability as well. اچھا دیکھیں، آپ نے پاکستان کے کردار کی بات کی. پاکستان نے بہت پیچھے نہیں جاتے، سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے پرنسپلز کیا رہے ہیں. ہمیشہ سے وہ رائٹس پرنسپلز تھے، ہمیشہ سے اسٹیبلٹی کے لیے کام کرنا، دنیا کے پیس کے لیے کام کرنا، ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، یہ پرنسپلز تھے جن کے ساتھ، اور وہ جو عرب کویسچنز ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا، چاہے وہ پیلسٹین کا ہو، چاہے کوئی اور عرب کویسچن ہو، اور کشمیر کے ساتھ کھڑا ہونا. لیکن دیکھیں، جو 12 days وار ہوئی تھی پچھلے سال جون میں، اور آپ کو یاد ہوگا وہ بالکل مارکہ حق کے بعد ہوئی تھی، اس میں پاکستان نے اپنا جس طرح سے پازیٹیو کردار ادا کیا، دیٹ واز دا مومنٹ، دیٹ واز دا ٹائم کہ پاکستان نے اس میں بھی ڈیفیوز کرانے کے اندر بہت زبردست انیشیٹو لیے تھے، سب سے بات کی تھی، اور اس کو جو تھا وہ ڈیفیوز کرایا تھا. اب جب یہ جو اب کنفلکٹ ہے جی، جو اب ریسنٹ کنفلکٹ بٹوین USA، اسرائیل اینڈ ایران، یہ بہت کمپلیکس قسم کا جی کنفلکٹ تھا، اور ایک بہت ہی ایسی سٹیج پہ پہنچ گیا تھا جہاں پہ 16-17 کنٹریز تو ریجن کی ڈائریکٹلی انوالو ہو گئی تھیں، اور پلس پوری دنیا پتہ ہے کہ جو انرجی کے ریسورسز ہیں وہ انہنج ہو رہے تھے. نہ صرف انرجی کے ریسورسز بلکہ اس کے ساتھ لنکڈ دنیا کی ساری اکنامک ایکٹیویٹی، ایگریکلچر ایکٹیویٹی پر سے بیکاز آف دا فرٹیلائزر، بیکاز آف دا ہیلیم، بیکاز آف دا LNG، بیکاز آف دا فیول، یہ سب افیکٹ ہو رہا تھا جی. تو اس لیے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جیو پولیٹیکل ایرپشن ہے وہ ہونے کو جا رہی تھی، کیونکہ اس میں جو ایک ڈسرپٹر تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ پورے کا پورا ریجن جو ہے وہ کنفلکٹ میں چلا جائے اور ایک ڈومینو افیکٹ کریٹ ہو، اور ساری کی ساری یہ جو کنٹریز ہیں گلف کی اور اس ریجن کی وہ آپس میں لڑ پڑیں، تاکہ ایک خدا نہ خواستہ ایک سیمی ورلڈ وار ٹائپ سچویشن ہو جائے، اور یہ کنٹریز ساری کی ساری لڑنے کے بعد فیلڈ اسٹیٹ ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ اسرائیل کا کانسیپٹ دیکھیں تو اس کا جس کو آپ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں وہ کوئی جغرافیکل کانٹیکسٹ نہیں ہے. وہ بیسیکلی ایسا وہ کنسٹرکٹ یہ ہے کہ اسرائیل ہو اور اس کے گرد گرد ساری فیلڈ اسٹیٹس ہوں جو فنکشنل نہ ہوں، بس گزارا کر رہی ہوں، اور کسی بھی طریقے سے سیکورٹی وائز بینائن ہوں، اور اسرائیل پہ ڈپینڈنٹ ہو جیو پولیٹیکلی. تو آئی تھنک اس بیک گراؤنڈ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ پاکستان نے اس کو اس کانفلکٹ میں، کہ جس کے اندر کوئی آف ریمپ نہیں ہے، جس کے اندر ایسکیلیشن ٹریپ ہے، جس میں لوگ آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. جب بات کرنے کی بات ہوتی ہے تو دھمکیاں دی جاتی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پورا ایران اڑا دیں گے، کبھی کہا جاتا ہے سویلائزیشن. تو ایسی صورتحال میں جو پاکستان نے اس سچویشن کو الحمدللہ ریٹریو کیا، ڈیفینیٹلی ہماری لیڈرشپ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو شٹل ڈپلومیسی، بلکہ میں تو اس کو شٹل نہیں جی، میں تو اس کو پراکسیمیٹی ڈپلومیسی کہتا ہوں. پراکسیمیٹی ڈپلومیسی جس میں آپ اگلے کے احساسات کا بھی خیال کرتے ہیں، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ ریزونیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی وہ ڈپلومیسی جو ایمپتھی کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ ادروائز تو ڈپلومیسی بہت رتھلیس چیز ہے، آپ صرف اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ہاؤ پاکستان اچیو دس از بیکاز آف دی پرنسپلز، جس میں پاکستان جی ان ملکوں کے ساتھ ہمیشہ سے اچھے تعلقات ہیں، بے لوس تعلقات ہیں. پاکستان نے کبھی کوئی اپنے انٹرسٹ یا اس کے لیے کام نہیں کیا. پاکستان جو تھا وہ ایک امن کے لیے، دنیا کے امن کے لیے، اس ریجن کے امن کے لیے کام کیا، اور آج آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے یہ آج یہاں پہ یہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. ڈیفینیٹلی یہ دیکھیں، یہ جو کانفلکٹ ہے یا یہ جو معاملہ ہے اس ریجن کا، یہ ڈیکیڈز اولڈ ہے، اور اس کے اندر بہت سارے ایسے کویسچنز ہیں جو فنڈامنٹل کویسچنز ہیں ان سٹیٹس کے. تو آپ جو فنڈامنٹلز ہیں اس کو ایک دم تو آپ چینج نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بڑی ڈیفیکلٹ نیگوسیشنز ہیں جو ہونے کو جا رہی ہیں. ڈیفیکلٹ نیگوسیشنز ہیں، بالکل عابد صاحب، اور آپ نے اپنی گفتگو میں بڑی اہم بات کی ہے جس میں آپ نے ذکر کیا پراکسیمیٹی ڈپلومیسی کا. یہ بڑا اہم عنصر ہے. اب میں چاہوں گی کہ عبداللہ حمید گل صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں. عبداللہ صاحب، جیسے کہ عابد صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے نا کہ اب دونوں ممالک کا جو رویہ تھا کچھ دنوں پہلے ہی بڑا مختلف تھا، اور اب دیکھیں میز پاکستان کی ہے لیکن انٹینٹ دونوں ممالک کا کتنا پازیٹیو ہے. یہ جو ایک پازیٹیو چینج آیا ہے اس کا کریڈٹ بہت زیادہ پاکستان کو جاتا ہے، جو پاکستان کا ایک ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر جو ایک رول رہا ہے، ایک پرومیننٹ جس طریقے سے ایک ایکٹیو ڈپلومیسی پاکستان کی جانب سے رہی ہے، ناممکن کو ممکن کر دکھا. ایک بہت بڑی کریڈیبلٹی، ایک بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے.